کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم کن ڈسٹریکشن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے؟ آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے ٹریکس اور ہیک شیئر کرنے والا ہوں جس سے آپ ہوں گے بینیفیشل اور مستفید۔ اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو اسٹڈی کے دوران آپ کے جو ڈسٹریکشن ہوتی ہیں، آپ کی جو کنفیوژن ہوتی ہے، آپ کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں، اس کو ہم کس طرح اس سے ہم نمٹ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں۔ Alright, welcome back. I am سلمان اور میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں with useful lesson کے ساتھ۔ Today we have topic that is beneficial or fruitful as well۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ٹاپک شیئر کرنے والا ہوں جو بہت مفید اور بینیفیشل ہمارے لیے۔ وہ ٹاپک کیا ہو سکتی ہیں آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ آف کورسلی، کیونکہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں اور اسٹوڈنٹ کے ریلیٹڈ میں آپ کی اسٹڈی کے حوالے سے آپ کے ساتھ ٹپس اور ہیک سینڈ کرنے والا ہوں گا۔ تو بیفور دی اسٹارٹنگ the lecture, if you aren't subscribed my channel, the first you have to subscribe my channel and press the bell icon to get new video۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جائے اور لال کے بٹن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے۔ چلائے ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک ہمارے پاس ہے ہاؤ ٹو فوکس آن اسٹڈی اینڈ ہاؤ ٹو کنسنٹریشن آن اسٹڈی اینڈ ہاؤ ٹو میک انٹرسٹ ان آور اسٹڈی۔ ہم اسٹڈی میں کس طرح انٹرسٹ پیدا کر سکتے ہیں، ہم اسٹڈی میں کس طریقے سے ہم اس میں توجہ دلا سکتے ہیں، اس کو ہم کس طریقے سے ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ کچھ یوزفل ٹپس اور ہیک اور ٹیکنیک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، تو انتظار کیجئے۔ سب سے پہلے the first point we have that is make daily routine۔ جیسے کہ آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ ڈیلی روٹین کی کیا کریکٹر ہے ہمارا لائف میں، کیا وائٹل رول ہے ہمارا لائف میں۔ تو اسی ریلیٹڈ اگر ہمارا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے سو we are not a good person, we haven't any value because of that we have any rules and we have not any rules and regulation, so make sure the first you have to make timetable۔ اب the question arising here how to make timetable۔ اگر ہم ٹائم ٹیبل بنانا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے ہم بنائیں گے؟ فرسٹ آف آل اسی ٹائم ٹیبل کے لحاظ سے میں نے ایک اور ویڈیو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے اور اس ویڈیو کی لنک آپ کو میں ڈسکرپشن باکس میں شیئر کروں گا، اور اوپر والے آئی کے بٹن پہ آپ کلک کر کے آپ اس کی ویڈیو تک آپ ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں۔ سو ہماری ٹاپک جو ہے وہ ہے کہ اسٹڈی اگر ہم کرتے ہیں تو فرسٹ ہمیں اپنی ٹائم ٹیبل بنانی چاہیے۔ تو اس کو ہم کس طریقے سے ٹائم ٹیبل بنائیں گے تو میں آپ کے ساتھ کچھ اپنی ٹائم ٹیبل پیش کرتا ہوں۔ فرسٹ آف آل if you woke up in the morning، اگر آپ ایز بینگ اے مسلم اگر ہم صبح کی نماز کے لیے ہم اٹھتے ہیں تو ہمیں کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے a student will be the offer 5 times a prayer، کیونکہ وہ جب فجر کی نماز پڑھے گا تو فرسٹ آف آل he will feel like comfortable is right۔ آف کورسلی اگر وہ نماز پڑھے گا تو اس نماز کو اس کو ذہنی سکون ملے گی۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم سب سے پہلے نماز پڑھتے ہیں تو جس طریقے سے میں نے آپ کے ساتھ میں اپنی ٹائم ٹیبل شیئر کرتا ہوں، میں فرسٹ آف آل جب میں صبح اٹھتا ہوں نماز سے پہلے، اس کے بعد جب میں نماز پڑھتا ہوں، نماز کے بعد میں تھوڑی سی ریسائٹیشن آف ہولی قرآن پڑھتا ہوں۔ تو اب ریسائٹیشن آف دا ہولی قرآن اٹس مین دیٹ کہ آپ نے 2-3 رکوع یا آپ نے تھوڑا سا سبق پڑھنے، بٹ آن دی ڈیلی بیسس آپ نے پڑھنا ہے، گریجولی آپ نے تھوڑا زیادہ کرنا ہے، لیکن آپ نے صحیح طریقے سے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے آپ نے ریسائٹیشن آف ہولی قرآن کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دوسری بات کرتے ہیں ریسائٹیشن آف ہولی قرآن کے بعد جب ہم اپنی ایکسرسائز کی بات کرتے ہیں، اب فزیکل جو امپورٹنس ہمارے پاس کتنی اہم کردار ادا کرتی ہے، جیسے کہ آپ پہلے بھی جانتے ہیں، جیسے کہ اگر ہم بیچلر کے اسٹوڈنٹس میں تھے، اگر ہم ایون کہ ہم جب اسکول میں تھے تو دیٹ ٹائم وی ڈیڈ دا پی ٹی ایکٹیویٹیز۔ سو اس پی ٹی کی جو آج کی جو ڈیفینیشن ہے وہ مجھے 2-3 ویکس ایگو کی سمجھ آ گئی کہ دیٹ پی ٹی واز ہاؤ مچ امپورٹنٹ
فار اس کہ وہ جو ہمارے پاس جو فزیکل ایکٹیویٹیز وہ کتنی اہم کردار تھی ہمارے پاس, وہ کتنی اچھی کوالٹی کی. جب ہم فزیکل ایکٹیویٹیز کر رہے تو ہم کس طریقے سے ہم تندرست, ہم ہیلپ فل, ہم ہیلتھی تھے. تو اسی لحاظ سے اگر آپ فزیکل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو فزیکل ایکٹیویٹیز کو اپنے ڈیلی لائف کو معمول بنا دیجئے, تاکہ فزیکل ایکٹیویٹیز آپ میں سب سے پہلے آپ میں جو ڈیزیز ہوگی وہ ڈیزیز بہت کامن ہے جو میرے میں اور آپ میں موجود ہوگی, وہ ہمارے پاس کون سی ہے؟ سستی, لیزینس. کیونکہ لیزی کی وجہ سے اگر ہم بہت سے کاموں سے ہم سر انجام نہیں کر پاتے, اسی طریقے سے ہمیں جو امپورٹنٹ ورڈز ہوتے ہیں ہمارے لیے وہ ہم سے رہ جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے اپنے لائف میں فزیکل ایکٹیویٹیز کو لازمی انوالو کی دیجیے. اب میں آپ کے ساتھ کچھ ٹیکنیکل پوائنٹ شیئر کرنے والا ہوں جو اسٹڈی کے ریلیٹڈ سے ہیں. فرسٹ آف آل, اف یو وانٹ ٹو ڈو اسٹڈی, جس طرح کا آپ نے نماز پڑھ لی, اس کے بعد اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں, اس کے بعد اگر آپ نے فزیکل ایکٹیویٹیز کیے, پھر اس کے بعد اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, اف یو وانٹ ٹو ڈو اسٹڈی, تو دا بیسٹ ٹائم اسٹڈی فار 4 to 7 to 30. اب 4 to 7 to 30, half past 7, is it important? Of course, definitely is too much important. Because of that I had implemented myself and I had used and I am still using. تو اسی طریقے سے اگر آپ ان اوقات میں اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو اسٹڈی ہمارے پاس یہ بہت مفید اور اہم کردار ادا کرتی ہیں. ایک سائنٹیفک ایک ریسرچ پیپر میں بتایا گیا تھا کہ جو اسٹوڈنٹ جو 4 to half past 7 اٹس مین دے کہ 7:30 بجے تک وہ اگر اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کی جو برین ورکنگ ہوتی ہے وہ 100% ورکنگ ہوتی ہے. اور ہمیں یہ بھی علم ہوتے ہیں کہ جب ہم مارننگ میں اٹھتے ہیں تو ہم وی فیل فریشلی. اسی طریقے سے اگر آپ فریش فیل کرتے ہیں تو جو اسٹڈی کا جو بیسٹ ٹائمنگ ہمارے پاس ہے وہ ہم مارننگ میں اسٹڈی کر سکتے ہیں. اس کے بعد بریک فاسٹ اور آپ کی جو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں اس کو آپ سر انجام کر پاتے ہیں. اسی طریقے سے ہمیں ڈیلی لائف کی جو ٹائم ٹیبل ہے اس کو لازمی اپنے ٹائم ٹیبل ایک زندگی کا ایک ترتیب بنا دیجئے. اس میں آپ اچھی طریقے سے کاموں کو سر انجام دیں, اس پہ آپ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کریں اور آپ فادر کو بھی ٹائم دے سکتے ہیں, آپ مدر کو بھی ٹائم دے سکتے ہیں, ایون کہ آپ اپنے اسپاؤس کو بھی ٹائم دے سکتے ہیں. اب دی سیکنڈ پوائنٹ وی ہیو دیٹ از to find a quiet place. What does mean? اب اٹس مین دیٹ کہ آپ نے ایسی جگہ اپنے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کہ جہاں آپ میں کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو, جہاں آپ کو نوائس نہ ہو, جہاں آپ کو پولوشن نہ ہو, جہاں آپ کو جو ایون کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ہمارے جو ہومز ہوتی ہیں اس میں زیادہ تر جو چلڈرنز ہوتی ہیں تو وہ شور شرابہ کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر ہم جو اسٹڈی کرتے وقت تو ان سے ہمیں اثرات ہو سکتی ہیں. تو اسی لحاظ سے ہمیں ایسی جگہ ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے کہ جہاں ہم اپنی اسٹڈی کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اب اسی طریقے سے اگر اسٹڈی کو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اسٹڈی کے لیے کچھ ٹرکس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. جو پہلی والی بٹن میں نے جو آئی والی بٹن ہے اس پہ آپ کلک سکتے ہیں اور وہ آپ کو یہ اس کی جو ٹائٹل ہے کہ ہاؤ ٹو ڈو اسٹڈی اینڈ اوائڈ ڈسٹریکشن, تو اس سے آپ فائدہ مل سکتی ہے. اس ویڈیو سے آپ اس سے مستفید بھی ہو سکتے ہیں. تو اسی طریقے جو ہمارے پاس جو سیکنڈ پوائنٹ ہے اے کوائٹ پلیس ویئر یو aren't hear any noise, کہ جہاں آپ کوئی نوائز نہیں سن پا سکتے ہیں. اب ہمارے پاس جو تھرڈ پوائنٹ وی ہیو دیٹ از کیپ یور اسٹف. اٹس مین دیٹ اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, فار ایگزامپل ایف یو آر اسٹڈنگ ان دی فرنٹ آف ٹیبل رائٹ, جیسے اگر میں ٹیبل کے سامنے پیش ہوں اور میں چیئر میں بیٹھ دکھائی آپ کو دے رہا ہوں, تو اسی طریقے سے اگر میں اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں تو میں نے جس بکس کی میں اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں تو وہ پہلے سے ہماری جو اسٹڈی کی جو ٹیبل ہے اس پہ ہمیں میسر ہونا چاہیے, وہ ہمیں موجود ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہم اسٹڈی کے دوران فار ایگزامپل اف یو ہیو نیڈ سم پوائنٹر, اف یو ہیو نیڈ سم اسٹیشنری, اف یو ہیو نیڈ سم گرامر, تو اسی طریقے سے اگر ہم بار بار اٹھیں گے تو ہمارے جو کام میں جو انٹرسٹنگ ہوتی ہے, ہماری جو انٹریکشن ہوتی ہے, ہماری جو دلچسپی ہوتی ہے, ہمیں جو ریئلائزیشن ہوتی ہے تو وہ تھوڑی سی اس میں کمی آئے گی. تو اسی لحاظ سے ہمیں سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے اگر ہم اسٹڈی کرتے وقت ہمیں سب سے پہلے اپنے اسٹف کو, اپنی جو بکس ہے جس سے ہم کرنا چاہتے ہیں, جس بک سے ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنے پاس سے سیو کر لیں. اور سیو کے بعد
اس کو اپنے اچھی طریقے سے اس کو اپنے پاس رکھ لیں اور پھر اس کے بعد ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ کچھ اپنی ہیلپ فل ٹرکس شیئر کرنے والا ہوں جب میں اسٹڈی کرتا ہوں۔ تو فرسٹ آف آل I arrange all stuff، میں سب سے پہلے اسٹف اپنے پاس رکھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں کچھ ریسائٹیشن آف سم ورسز کہ میں وہ پڑھتا ہوں جس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اس میں مختلف مسنون اعمال ہیں۔ تو اسی لحاظ سے اگر ہم اپنے طریقے سے اگر ہم اس کو اسٹارٹ ود دی نیم آف اللہ تو اس کام میں برکت ہوگی اور اسی طریقے سے ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک اور پوائنٹ ہے کہ اپنے روم کو کیپ کلین یور روم، اٹس مین دیٹ یور اسٹڈی پلیس۔ اب اسٹڈی کو ہم نے اس طریقے سے ہم نے اس کو کلیئر کرنی ہے، اس کو ہم اس طریقے سے اگر آپ صاف ستھرا رکھیں گے تو ہمیں جو وہاں پڑھائی کرنے کا جو دل ہوگا اس میں اور کنسنٹریشن ڈیولپ ہوگی۔ اسی طریقے سے ہم نے اپنے روم کو اس طریقے سے ڈیزائن کرنے تاکہ اس میں ہماری انٹرسٹ پیدا ہو کہ دس از اے ریئلی آئی ایم گیٹنگ سم تھنگ، کہ یہ جو جگہ ہے اس سے میں کچھ لینا چاہتا ہوں، اس سے میں کچھ ایکوائرڈ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اسی لحاظ سے آپ کچھ چیز علم میں آپ کی اضافہ ہو سکتی ہیں اور آپ کی کنسنٹریشن اور مور ڈیولپ ہوگی۔ لاسٹ پوائنٹ وی ہیو دیٹ از not last point, it's a second last point, but I'm just gossiping with you. Okay, by the way, so the second last point we have that is avoid to this phone. ہمیں اس موبائل سے ہم چھٹکارا ہم کس طریقے سے ہم اس سے پائیں گے ڈیورنگ اسٹڈی کے دوران۔ اگر آپ اور ہم سب اسٹڈی کے دوران اگر ہم ان موبائل سے ہم چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں تو کیا اس پہ ہمارے اسٹڈی پہ کوئی امپیکٹ ہوگی؟ آف کورس نہیں ہوگی، کیونکہ جو اسٹڈی کو ہم درمیان سے کوئی ڈسٹریکشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو فون ہے سب سے بڑی ڈسٹریکشن ہے، سب سے بڑی ڈسٹربنس ہمیں ہمارے فون کریٹ کر دیتی ہیں۔ اگر میں آپ کے ساتھ اگر آپ اپنے فون کی بات میں کرتا ہوں، یہ میرا فون ہے، اس کو میں اسی طریقے سے میں نے اس کو سائلنٹ پہ رکھا گیا ہے تاکہ میں جب اسٹڈی کے دوران میں جب ڈیورنگ ڈیوریشن آف اسٹڈی آئی ایم اوائڈنگ ٹو فون۔ تو اسی لحاظ سے اگر ہم اسٹڈی کے دوران اگر موبائل سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت مفید ہوگا۔ کیا ہم تو کویشچن از رائزنگ کیئر، اگر ہم موبائل سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں، اگر ہمیں ضرورت پڑ جائے تو ہم کس طریقے سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک پرسنل ٹریکس شیئر کرنے والا ہوں، وہ ہے فون کو اسٹڈی کے دوران اس کو ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں۔ اگر سب سے پہلے بات میں نے یہ بات کی کہ سب سے پہلے ہمیں تو یہ کرنی چاہیے کہ فون کو اپنے آپ سے منیمم 3 فٹ اپنے آپ سے دور رکھیں تاکہ اٹھنے کی ہمیں زحمت کرنی پڑے۔ تو اسی لحاظ سے اگر ہم اسٹڈی کے دوران اگر فون کو ہم یوز کرتے ہیں تو کیا اس کے کچھ رولز ہیں، کیا اس کے کچھ ریگولیشن ہیں، کیا اس کے کچھ کنڈیشنز ہیں، کیا وہ ہماری اسٹڈی پہ امپیکٹ ہوگی؟ تو ڈیفینیٹلی وہ ہوگی جب ہم اسٹڈی کے دوران اگر ہم اس کے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں بناتے۔ تو اسی طریقے سے فرسٹ پوائنٹ آئی ہیڈ شیئر وتھ یو دیٹ واز میک ٹائم ٹیبل۔ تو اسی لیے ہر چیز کے ایک ٹائم ٹیبل ہونی چاہیے۔ اگر ہم فون کو اگر آپ یوز کرتے ہیں اسٹڈی کے دوران تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک عاجزانہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کو آپ ایروپلین موڈ پہ کر دیں اگر کوئی اینی ایمرجنسی نہ ہو۔ تو اب ایروپلین موڈ پہ جب آپ کریں گے تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوگی، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی ڈسٹربنس کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایون کہ جب اس کے ساتھ اگر ہم انٹرنیٹ کو کنیکٹ کر دیتے ہیں تو بہت سی نوٹیفیکیشن آتی ہے اور وہ ڈسٹرب کے باعث بن جاتی ہیں۔ تو اسی لحاظ سے اگر آپ اسٹڈی کے دوران اگر فون یوز کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ایروپلین موڈ پہ کر دیں۔ اب اگر ایروپلین موڈ پہ کرتے ہیں اور اسٹڈی کے دوران آپ اس پرپس کے لیے فون یوز کرتے ہیں کہ آپ جیسے کہ میں اسٹڈی کے دوران جب اپنا فون یوز کرتا ہوں تو اس کو میں ایروپلین موڈ پہ کر دیتا ہوں تاکہ میں ڈکشنری کو یوز کر سکتا ہوں،
تاکہ میں انٹرنیٹ سے اسٹڈی کے ریلیٹڈ ریسرچ کر سکتا ہوں، تاکہ میں اس سے کوئی ایسی نالجبل چیز ہو جو میں اسٹڈی کے دوران مجھے ہیلپ فل ثابت ہو، تو اسی لحاظ سے آپ فون کو یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن ایون کہ میں ایک اور عزیزانہ ریکویسٹ آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ جو اس طرح ہمارے جو مینٹورز ہیں، ہمارے جو گارڈینز ہیں، ہمارے جو پیرنٹس ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو میٹرک سے پہلے موبائل فون نہیں دینا چاہیے، تو آج اس بات کی مجھے سمجھ آ گئی کہ فون ہمیں کیوں اس ٹائم ہمارے لیے مفید نہیں ہوتا، کیونکہ جو فون میں ایسی کوالٹیز ہے اور ایسی فیسلٹیز اویلیبل ہے اور ایسی ہمارے جو ایموشنل انٹریکشن اس میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں، اور اس چیزوں سے ہمیں اسٹڈی سے ہمیں کنسنٹریشن کو ناکام کر دیتی ہے، وہ ہم سے فائدہ کنسنٹریشن وہ نہیں ملتی جو ہم اسٹڈی میں دینا چاہیے۔ تو اسی لحاظ سے ایون کہ ہمیں اب وہ میٹرک کی بات کرتے ہیں، اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اب سیکنڈ ایئر تک ہمیں کوئی فون کی اتنی بڑی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اسٹوڈنٹس ہیں، ہمیں کوئی بزنس مین ہے ہی نہیں تاکہ ہمیں فون کی ضرورت پڑ جائے۔ ایون کہ اگر آپ بیچلر کے اسٹوڈنٹس ہیں، اگر آپ فون یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسمارٹ فون سے اوائڈ ہو جائیں، آپ اس کے دوران آپ ان چیز کا استعمال کر سکیں جو ہمارے پاس جو کی پیڈ والے اسمال فونز ہوتے ہیں، تاکہ آپ کو ایکسیس مل سکے، تاکہ آپ ایک دوسرے کو میسیج کر سکتے، ایون کہ فیملی۔ اور لاسٹ میں اس کو اگر آپ یوز کر سکتے تو آپ اس موبائل سے جس عام بینیفٹس ہو سکتے تو آپ لیپ ٹاپ پہ بھی کر سکتے ہیں، آپ پی سیز کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں، آپ کمپیوٹر کے ذریعے سے وہ رسائی حاصل کر سکتے ہیں جو ہم اسٹڈی کے لحاظ سے ہم موبائل فون یوز کرتے ہیں۔ میں یہاں سے جو ہمارے پاس جو یوٹیوب ہے، ہمارے پاس آپ نے یوٹیوب سے بہت سی ویڈیوز دیکھی، ہمارے پاس جو اور سوشل پلیٹ فارم ہے اس پہ ہم نالجبل ویڈیو الاٹ آف ہے، بٹ وی آر ڈپرائڈ فرام اٹ۔ آر یو ڈپرائڈ فرام اٹ؟ آر یو یوزنگ فار رائٹ پلیس؟ کیا آپ اس سے محروم ہیں؟ ڈیفینیٹلی وی آر ڈپرائڈ۔ ہاؤ؟ ہم اس لحاظ سے اس سے محروم ہیں کیونکہ ہم جو نیٹ جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، کیا ہم اس سے فائدہ لے سکتے ہیں؟ کیا ہم اس سے کچھ مستفید ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ ہمیں ٹائم بچانے کی ہمیں کوئی ٹرکس دے سکتی ہیں؟ آف کورسلی وہ دے سکتے ہیں، اگر ہم اس پہ ایکسیس کرتے ہیں، ہم اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ جو اسٹڈی کے لحاظ سے میں جو ویڈیوز دیکھتا ہوں وہ بہت مفید ہوتی ہیں، میں اسی سے گیٹنگ کرتا ہوں، میں اسی سے اب میں گیٹنگ کر کے آپ کے ساتھ میں ڈیلیور کرتا ہوں، تاکہ آج کے جو ہماری جو پوری بات کی جو خلاصہ جو سمری ہے کہ اسٹڈی کے لحاظ اگر اسٹڈی کے دوران ہمیں فون سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت سے ڈسٹریکشن کا سبب ہے۔ اب دی لاسٹ پوائنٹ وی ہیو دیٹ از very important and we are very interesting in that kind of student and that kind of friends which are wasting our time. Is it real? Definitely. So the last point we have that is make a friend who has high plans, who has a good thought, who has a good vision, who has something for future. اب فار ایگزامپل ہمارے پاس جو کچھ ایسے دوست احباب ہوتے ہیں جو اب ہمارے پاس 3-4 قسم کے دوست ہوتے ہیں، یقیناً آپ کے بھی دوست ہوں گے، میرے بھی دوست ہیں۔ اب ان دوستوں میں آپ کو یہ علم ہے کہ یہ دوست ہمیں اس سے کیا فائدہ ملنے والے ہیں، کیا یہ فائنینشیلی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، کیا یہ جو ہمارے پاس جو میرا دوست ہے کیا یہ مجھے نالج کی کچھ ٹرکس بتا رہے ہیں، کیا یہ مجھے سوشل میڈیا کے کچھ ٹرکس بتا رہے ہیں، کہ یہ مجھے صحیح راستے پہ گامزن کرے یا مجھے غلط راستے پہ گامزن کرے۔ آج ہم اسی لحاظ سے اگر ہم ناکام ہیں تو ہم دوستوں کی جو ہم محفل ہوتی ہے، جو مجلس ہوتی ہیں، جو میٹنگز میں ہم انوالو کرتے ہیں جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملتا، تو سب سے پہلے ہمارا جو کچھ اپنے سب سے پہلے جو اسٹوڈنٹ لائف میں دوست ہی نہ بنے۔ اب the question is rising here, why we aren't make friends? Is it important? Definitely important. بٹ کہ آج کے جو دور میں ہے کچھ آپ کو 2-3 دوسرا تیسرا بندہ آپ کو سنسیئر ملے گا۔ ایون کہ میرے بھی فرینڈ تھے، میں نے سب کو لیفٹ کر دیا کیونکہ بیکاز آف دیٹ دے آر ویسٹنگ آور ٹائم۔ وائی آئی لیفٹ؟ بیکاز دے ڈزنٹ گیو سم تھنگ، دے آئی ایم ناٹ گیٹنگ سم تھنگ، but I met those kind of friends which gives the distraction, which gives the instruction about the study, about the education, about the personality development, communication skill. So make these kind of friends. ہمیں ایسے دوست بنانے چاہیے جس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو، ہمیں نالج کے لحاظ سے ہو، وہ ہمیں کریکٹر بلڈنگ سکھائے، وہ پروننسیشن اسکل سکھائے۔
تو اسی طریقے سے آپ ایسے دوست بنائیں. میں آپ کو یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ دوست آپ نہ بنائیں، بلکہ میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دوست بنائیں جس سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں، آپ اس سے نالج حاصل کر سکتے ہیں، وہ آپ کے جو ہارڈ ٹائم ہوتے ہیں وہ آپ کے کام آ سکیں. اور یقیناً جو اسٹوڈنٹ لائف کے جو فرینڈز ہوتے ہیں یہ عموماً کام نہیں آتے. بٹ یہ میں نہیں کہنا چاہیے کہ ساری چیزیں ایک جیسے. اگر میں آپ کو یہ مثال دینا چاہوں کہ ہمارے جو 5 فنگرز ہیں دے آرنٹ ایکول، کیونکہ اس میں کچھ فنگر ٹپس مڈل لیں گے جو سارے ایک دوسرے کے ہیں. تو اسی لحاظ سے آپ کے کچھ فرینڈز ہوں گے جس سے آپ مستفید ہوں گے، جس سے آپ نالج گین حاصل کرنے ہوں گے، کچھ سے آپ نالج حاصل کریں گے، کچھ سے آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کریں گے، کچھ آپ کو سیدھا راستہ بتائیں گے، کچھ آپ کو غلط راستے پہ گامزن کرے گا. تو یہ جو غلط راستے پہ جو ہمیں گامزن کرے اس کی طرف جو ہمیں ڈائریکشن دیتی ہیں، is it helpful? Definitely is it disadvantages. So try to make these kind of which gives the beneficial for us and for me as well. کہ آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. آپ اس طرح دوست بنائیں جس سے آپ کوئی فائدہ حاصل کرتے ہیں، آپ اس سے علم حاصل کر سکتے ہیں. So today I had too many points discussed among you and I am as well for me. This point I am not delivered for you. This point I have delivered for me. کہ میں نے جو آپ کے ساتھ جو آپ میں نے ٹرک شیئر کیے اس سے مجھے مستفید ہوں، اور میری جو یہ ویژن ہے کہ آپ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. I want to explain the little summary about that topic. جو ہماری ٹاپک تھی وہ تھی how to focus concentration in study, how to develop skill, how to get knowledge, how to make interest in your study building. کہ ہم کس طریقے سے ہم اسٹڈی کو حاصل کر سکتے ہیں. First of all, keep it in your mind. It will be beneficial for me and for you as well. First point we have that is make timetable. It means that daily routine. What's your daily routine? I had shared from you. اسی طریقے سے جس طرح میں نے آپ کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین شیئر کی ہے، تو آپ بھی اپنی ڈیلی روٹین مینشن کیجئے کومنٹ باکس میں. کیا آپ اسے گائیڈنس سے آپ اس کی مدد لے سکتے ہیں کہ سر یہ جو میری ڈیلی روٹین ہے از اٹ ہیلپفل، اٹ گیوز اے بینیفیشل، ڈز اٹ گیو بینیفیشل؟ یس. اف ہی سیڈ یس دین اٹس فالو اٹ، اوبے دیٹ، امپلیمنٹ یور سیلف. تو اسی طریقے سے آپ سب سے پہلے اپنی ڈیلی روٹین بنا دیجئے اور ٹائم ٹیبل بنا دیجئے تاکہ زندگی میں آپ خوشگوار موڑ پہ مل سکیں. اور دی سیکنڈ پوائنٹ آئی ہیو ڈسکس ود دیٹ از کوائٹ پلیس. فائنڈ آؤٹ دی کوائٹ پلیس. اٹس مین دیٹ کہ آپ ایسی جگہ ڈھونڈیں جس طرح آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، جہاں آپ کوئی ڈسٹریکشن، کوئی نوائز پولوشن وغیرہ آپ کے ساتھ نہ ہو. اور دی تھرڈ پوائنٹ آئی ہیو ڈسکس دیٹ از keep clean your room. It's a good habit in a student, is obligatory. اگر ہم صفائی کے اگر ہم عادی ہوں گے تو ہماری جو اسٹڈی ہوگی اس میں ہم کنسنٹریشن ہوگی، اس میں ہم ڈیولپ ہوگی، اس میں ہمیں شوق جذبہ پیدا ہوگا. تو اسی لحاظ سے ہمارے پاس جو 4 اسٹیپ I had discussed that is design your room. آپ اسٹڈی کو ہم کس طریقے سے آپ روم کو کس طرح ڈیزائن کریں گے، اس پہ ہم ایسے پکچر نہ لگائیں کہ جس سے ہمیں کوئی ڈسٹریکشن ہو. جیسے کہ آپ اپنے سامنے ایک عموماً ہم جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے سامنے ایک کوائٹ کو لکھ دیتے ہیں، ایک کوٹیشن کو شیئر کر دیتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ایک کوٹیشن شیئر کرتا ہوں جو میرے استاد محترم ہی said that never afraid to mistake because of that we are getting from mistake. کیونکہ انسان is not a perfect, we are getting from mistake and that mistake we implement yourself and it gets knowledge from mistake. ہم اسی غلطی کو ہم سیکھ کے ہم اس پہ ہم امپرومنٹ کرتے ہیں. اور آپ کے that's point we have to avoid distraction from which things is important for in our life. ہمیں کون سی چیز سے ہمیں ڈسٹریکشن حاصل کر سب سے ہمارے پاس جو ذریعہ ہے وہ ہے ہمارے پاس موبائل فون. ہم موبائل فون کے ذریعے ہم ڈسٹریکشن حاصل کر سکتے ہیں، اسٹڈی کے دوران ہم اس سے ڈسٹربنس حاصل کر سکتے ہیں. تو اسی لحاظ سے اگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم اسٹڈی کے دوران اگر آپ فون کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ فون کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو نہ یوز کرو تو بہتر ہے.
اگر آپ اس کی انسٹنٹ آپ اور اپلائنسز یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے ہم بہت سے دوست اور ہمارا جو احباب جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اسی لحاظ سے اسٹڈی کے دوران ایون کہ جب میں یوز کرتا ہوں موبائل فون تو میں اس سے سوشل میڈیا پہ بہت ٹائم ویسٹ ہو جاتی ہیں، تو اسی لحاظ سے آئی ہیو میڈ مائی ٹائم ٹیبل، اسی لیے میں نے اپنے لیے ٹائم ٹیبل بنائے تاکہ میں اس کے ذریعے میں اپنے ٹائم کو مینیج کر سکتا ہوں اور اس کو موبائل کو بھی فون کروں تاکہ سب کام ہو جائے۔ اب the last point we have that is make a friend. What kind of friend we have required? What kind of friends we should require? ہمیں کون سی ایسے فرینڈ کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے کون سے دوستوں کی ضرورت ہے جس سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں، تو ہم اس طریقے سے اور اسی میتھڈ کے ذریعے ہم ایسے دوست بنائیں جس سے ہم کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ it doesn't matter we are getting the financially benefits to get knowledge، ہم اس سے مستفید بھی ہو سکتے ہیں، ہم اس سے نالج بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے ساتھ یہ جو سارے پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے وہ اس مقصد کے لیے میں نے شیئر کی تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں اور میرے لیے بھی کوئی باعث فخر کا ذریعہ ہو اور میں بھی اس سے مستفید ہو سکتا ہوں۔ تو تھینک یو سو مچ، آئی ول بیک وتھ نیو لیسن، ٹل دین ٹیک کیئر، ہیونگ فن وتھ ایس کے نالج۔ السلام علیکم۔